جب کمپیل ہو گیا، تیار ہوا اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ بچوں نے ماشاءاللہ بڑا احسن انداز کے ساتھ اس کو حل کیا. وگرنہ پہلے کیا ہوتا تھا، آپ حیران ہو سن کر کہ یہی امتحان پہلے بھی ہوتا تھا اور اس میں اساتذہ کرام کی دوڑیں لگ جاتی تھی. ابھی میرے پاس واٹس ایپ میسج پڑا ہوا ہے سیکرٹری صاحب کا کہ انہوں نے اکاڑے کے کچھ اسکول چیک کیے جو پرائیویٹ اسکول ہیں، پیکٹ کے اسکول، جہاں پہ ان پیپروں کے لیے انہوں نے کس انداز کے ساتھ کون سا طریقہ اختیار کیا اور کرپشن کی، اور اس طریقے سے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں پرائیویٹ اداروں کے وہ آگے آ سکیں. تو بہرحال میں یہ نہیں کہتا، میں تو اپنی طرف سے فخریہ طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ ادارہ انشاءاللہ آپ کو اچھی عزت دے گا، اچھا وقار دے گا. ہم نے کوشش کی اس ادارے کو بہتر سے بہتر بنانے کی، تعلیمی لحاظ سے جو کہ سب سے اولین ہمارا فریضہ ہے. اگرچہ حکومت جو ہے آئے دن ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے ایکٹیویٹی میں مصروف رکھتی ہے. آج بھی دیکھیں میرے 5 اساتذہ کرام ڈیوٹی کے اوپر ہیں، کل 17 کا سٹاف ہے، 2 سیٹیں خالی ہیں. 5 اساتذہ کرام جو ہے وہ میٹرک کا امتحان لے رہے ہیں، ان کو ہم روک نہیں سکتے. اس سے پہلے 9 اساتذہ کرام آپ اندازہ لگائیں کہ مردم شماری کی ڈیوٹی میں رہے، اور اسی طرح دیگر ڈیوٹیوں کے اندر جو سرکاری اسکول کے اساتذہ ہیں یہ بیچارے اس کام کو بھی ہوتا بڑا کرتے ہیں اس سے بھی، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے سامنے اپنی کلاسز کو پڑھاتے ہیں، رزلٹ دیتے ہیں. لیکن ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں جن کے یہ بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، میں جب سے آیا ہوں پہلے دن سے ان سے التماس کر رہا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں، ذاتی طور پر بھی ملتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ سر آپ تشریف لائیں. آپ کا آنا سکول کے اندر ہمارے لیے باعث عزت، باعث فخر ہے، اس سے ہمیں تقویت ملتی ہے. آپ ہماری کلاسز کو چیک کریں، آپ ہمارا دیگر جو ہوم ورک ہے اس کو چیک کریں، اور جہاں خامی محسوس کرتے ہیں وہاں ہماری اصلاح کریں، اور جہاں آپ بہتری محسوس کرتے ہیں وہاں ہمیں اپریشیٹ کریں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ ان کے لیے شاید سرکاری ادارے میں آنا جو ہے ان کی شان کے خلاف ہے، یا وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس معاملے میں ہمارے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کر لیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے بچے ان کے سپرد کر دیے، اب وہ جانے اور بچے جانے. ایسا نہیں ہے. میں دوبارہ التماس کروں گا تمام والدین سے، اپنے سرکردہ افراد سے کہ وہ اسکول کی ایکٹیویٹی میں حصہ لیں، ہمارے کام کو چیک کریں، جہاں کمی محسوس کرتے ہیں وہاں ہماری اصلاح کریں، اور جہاں ہم بہتر کام کر رہے ہیں ہمیں اپریشیٹ کریں. تو اس طرح جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. تو جب تک والدین کا اساتذہ کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا، آپ اندازہ لگائیں اس وقت تک بہتر نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے. لہذا میں ان سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ وہ باقاعدہ رابطے میں رہیں اور اسکول کو بہتر بنانے میں وہ بھی اپنا بھرپور تعاون ادا کریں. آپ دیکھیں کہ میرے اسکول میں بچوں کے لیے جملہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی معاملات ہیں اس کو ہم ہینڈل کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ مسائل ہیں. میں نے پچھلے دنوں جناب چودھری اشرف صاحب اور دیگر جو ہمارے ممبران ہیں ان سے رابطہ بھی کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ جب کا میں آیا ہوں یہاں یہ موٹر لگی پانی والی جس کو ٹیوبل کہتے ہیں، یہ نام کا ٹیوبل ہے. پانی تو بالکل آپ دیکھیں کہ ہلکی سی بوند کے برابر آتا ہے، اور اس کے اوپر بھی جب ہم اسے 1 ماہ 15 دن یا 20 دن چلا لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ خراب ہو جاتی ہے، اور پھر 20 سے 25 ہزار روپیہ کم و بیش اس پہ خرچ آتا ہے. جبکہ میں آیا ہوں تو میں آپ کو اس بات کا شاہد ہوں. ہمارے کیا کہتے ہیں ملازمین بھی باؤ جی جو ہے مخصوص صاحب بھرپور انداز کے ساتھ آپ کے علاقے کے شہر کے مستریوں سے باقاعدہ رابطے میں رہتے ہیں. لیکن ہمارا یہ پانی کا ایک دریندہ مسئلہ ہے. اگر آپ جو ہمارے اسکول کے پڑوسی ہیں یعنی اس گاؤں کے ہیں یا دیگر گاؤں کے ہیں جن کے بچے پڑھتے ہیں
مخیر حضرات ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، ہمیں کوئی بہتر پانی کا سورس جو ہے وہ لگا دیں تاکہ ہمارا جو اسکول جو ہے یہ خوبصورت ہریالی کا منظر پیش کر سکے۔ میں یہاں تک چاہتا ہوں کہ میں دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ آپ آئیں اور یہ گراؤنڈ جو ہے پیچھے والا ہے اس کو بہتر بنائیں۔ میں نے اپنی کوشش سے اس گراؤنڈ کو آپ اندازہ لگائیں، پہلے دیکھیں کیا صورتحال تھی، آپ دوست اس کے گواہ ہیں، لیکن جتنی میری اپروچ تھی، جتنے میرے وسائل تھے، میں نے کوشش کی ہے۔ اب اگر آپ تعاون کریں تو یہ آپ کے لیے بہترین ایک سیرگاہ بن سکتا ہے۔ آپ یہاں پہ بہترین، یہ آپ کے پاس پلے گراؤنڈ بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو بہترین پلے گراؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں، اس کو بہترین سیرگاہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اسی طرح یہ پانی کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور دوسرا مسئلہ ہمارے پاس قبروں کی کمی ہے۔ یہ دیکھیں یہ عمارت آپ کے سامنے ہے، اور یہ غالباً مسلم لیگ نون کی حکومت ہی تھی جبکہ یہ عمارت جو ہے یہ پاس ہوئی، بنی جس طریقے سے بھی بنی، تو یہ تقریباً 2017 سے جو ہے نامکمل چھوڑ کے ٹھیکیدار صاحب چلے گئے۔ اب حال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سورس ہے، دفتر ہے، بار بار درخواستیں لکھی گئیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور راؤ صاحب نے ایک دفعہ کوشش کی لیکن ہم نے ڈرتے مارے ہوئے کہ شاید یہ معاملہ اس طرح نہ ہو جائے تو بڑی ریکویسٹ کر کے اور طریقہ استعمال کیا، لیکن اگر مقامی حضرات مل کے سیاسی لوگ بھی آ گئے ہیں تو یہ ایک کمروں کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہمارے اسکول کا یہ مسئلہ جو ہے یہ بہتر طور پہ حل ہو سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دوست جو ہیں، جو معززین علاقہ ہیں، وہ ضرور اس میں تعاون کریں گے۔ یہ آپ کے بچے ہیں اور یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ضائع ہو رہی ہے، اور آج کے دور میں اگر آپ یہ بنائیں تو یہ کروڑوں روپے کی بلڈنگ بنتی ہے جو ضائع ہو رہی ہے۔ اگر حکومت جو ہے اس کی طرف توجہ دے آپ کی وساطت سے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ باقی داخلہ مہم ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنے طور پہ کر رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ مساجد کے اندر اعلان کیا جائے، ہم صرف ایک 20 روپے اسکول میں، وہ بھی کلاس 2 سے شروع ہوتا ہے، نرسری سے کوئی فیس نہیں لیتے، اول سے کوئی فیس نہیں لیتے، جو فنڈ ہے حالانکہ سرکار کی طرف سے الاؤڈ ہے، لیکن جہاں پہ جو طریقہ کار ہے میں نے بھی اسی کو جاری رکھا۔ اور باقی جو ہے کلاسز میں بھی آپ دیکھیں کہ کم از کم تعداد کتنی ہے، اور پورا ماہ اساتذہ کرام جو ہے وہ 20 روپے اکٹھے کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور پھر بھی 600 کے قریب 652 تعداد ہے، اور 500 بامشکل جو ہے بچوں کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، اور جس سے ہم اپنے وسائل کو آگے آپ اندازہ لگائیں کیسے چلائیں گے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ داخلہ فری ہے، جماعت نہم کہ جو وہ طلبہ جو پہلے لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑ گئے تھے ان کو بھی دعوت ہے وہ دوبارہ آئیں۔ باقی کلاسز میں نرسری سے لے کے اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم کوئی داخلہ فیس نہیں ہے، آپ نے صرف اپنا بے فارغ لے کر آنا ہے۔ اگر وہ سکول والے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں تو ٹھیک ہے، اگر سرٹیفکیٹ نہیں دیتے تب بھی کوئی بات نہیں، آپ بچے کا ہلکا سا ٹیسٹ لے لیں گے، اگر اس نے اگلی کلاس میں جانا ہوا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے۔ تو اس میں مقامی سطح پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ داخلہ مہم شروع کریں، اس میں آپ کی مساجد میں اعلان ہو، آپ کو ساتھ لیں گے موجودین کو اور گاؤں کا راؤنڈ کریں گے، جیسے اس گاؤں کا راؤنڈ کیا ہے اسی طرح 36، 37 میں، اسی طریقے سے 40 میں، 44 میں جو قرب و جوار میں گاؤں ہیں ہم نے اس سے پہلے اسکولوں میں راؤنڈ کیے ہیں۔ بہرحال یہ درخواست تھی کہ داخلہ مہم کو کامیاب کرا دیں۔ نمبر 2، اسکول کی بہتری کے لیے پانی کا جو مسئلہ ہے، اسکول کی ہریالی کے لیے، اور یہ جو بلڈنگ کا مسئلہ ہے اس کو حل کروائیں، آگے بڑھیں۔ یہ آپ کا ادارہ ہے اور آپ کے بغیر یہ ادارہ جو ہے یہ کچھ نہیں ہے، اور اس میں یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، جو آپ اچھا کام کریں گے اس کو یاد رکھا جائے گا، اور جو آپ تعاون کریں گے انشاءاللہ آپ کو سلوٹ کریں گے، اور اگر آپ کہیں ہمارے خامی دیکھتے ہیں تو کوشش کریں اس کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ
آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام اساتذہ کرام نرسری کلاس سے لے کے ہسٹل تک ان کا نہایت ہی دل کی اتھاہ گرانے سے شکر گزار کہ انہوں نے رمضان شریف کے مہینہ میں بڑی محنت کے ساتھ آپ کا پیپر لیے اور پھر ان کو مارک کیا اور پھر ان کو رزلٹ تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ دوسری بات کہ وہ طلباء جنہوں نے اول دوم اور سوم پوزیشن حاصل کی، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور باقی طلباء کے لیے یہ ایک مثال چھوڑتا ہوں کہ دیکھیں ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، زبان ہے، کان ہے، آپ ہی طرح کے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا انسان ان کو بنایا ہے۔ اگر وہ محنت کر کے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ اوارڈ حاصل کر رہے ہیں، انعام حاصل کر رہے ہیں، تو آپ سے پیچھے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ سے دوبارہ التماس کروں گا کہ نیکسٹ ایئر آپ بھی ان سے آگے بڑھیں، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ جو بندہ بزدل ہو کے بیٹھ جائے اس کو بندہ نہیں کہتے، وہ ناکام ہے، وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، کوشش سے ہی ایک دفعہ آپ کوشش میں ناکام رہے، دوسری دفعہ کوشش کریں، دوسری دفعہ ناکام رہے، تیسری دفعہ کوشش کریں۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اور کامیابی اور ناکامی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور جو بچے کل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ کلاسز شروع کریں، یہاں وہ آئے نہیں ہیں۔ حکومت پنجاب کل سے مراد 3 کا دن، حکومت پنجاب کے حکم کے مطابق انہوں نے ہمارا اس دفعہ ایک بک بینک بنایا ہے، یعنی جو طلباء پہلے اول میں تھے، دوم میں، سوم میں، چہارم میں، پنجم میں، 6، 7، 8، ان سے انہوں نے کہا کہ آپ جب ان کا امتحان ختم ہو جائے ان سے کتابیں واپس لے لیں، اور اس کا ہم نے باقاعدہ چودھری محمد اشرف صاحب کی نگرانی میں ایک بک بینک بنا لیا، تاکہ جو کتابیں پیچھے آنی ہیں، اگر آج سنا ہے کہ تاخیر ہے اس میں تھوڑی سی، تو کتابیں تاکہ بچوں کا تعلیمی حرج نہ ہو، ان کو وہ کتابیں پرووائڈ کر دی جائیں گی، کیونکہ نصاب چینج نہیں ہوا۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی کوشش کی، ہمارے کچھ ہیڈ ماسٹر صاحبان نے افسان بالا سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ کچھ اسکولوں میں بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بڑی بہترین یونیفارم ہوتی ہے اور وہ 10ویں کلاس چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ بیکار ہے۔ تو کیا یہ اچھی ایکٹیویٹی ہو کہ آپ ان سے وہ یونیفارم لے لیں اور پھر جو مستحق طالب علم ہیں ان کو دے دیں؟ تو اس طریقے سے ہم نے تقریباً 20 یونیفارم اکٹھی کی، وہ ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ جو بچے مستحق ہوں گے ان کو وہ دی جائیں گی۔ اور اس میں دعوت ہے ہماری طرف سے بھی اور والدین سے بھی کہ وہ بھی اس میں جو تعاون کرنا چاہیں، کہ بچے جو غریب ہیں، جو مردی نہیں لے سکتے، اور جو بچے جوتے نہیں ہیں ان کے پاس، اگر اس سلسلہ میں ہماری وہ کوئی اپنی طرف سے کوئی ڈونیشن کرنا چاہیں خود، یعنی پیسے کی صورت میں نہیں، جوتے کی صورت میں، وردی کی صورت میں، تو وہ ہمارے چودھری محمد اشرف صاحب، شکریہ سر، یہ کتنے ہیں؟ یہ جو ہم پانی کے لیے اپیل کی تھی، اس اپیل کو چودھری صاحب نے نہایت ہی نرم دلی کے ساتھ اور سنا، اور انہوں نے اپنی طرف سے اس پانی کے لیے 5000 روپے پیش کیے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ چودھری صاحب کو